بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم تنهض متوجها إلى القبر الشریف فتقف بمقدار 4 أذرع بعيدا عن المقصورة الشریفة بغایة الادب۔ نماز تحیۃ المسجد، پھر اس کے بعد شکرانے کی 2 رکعتیں نماز ادا کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اٹھے قبر انور شریف کی طرف متوجہ ہو کر کے، اور غایت ادب یعنی انتہائی ادب، حد درجہ ادب کی وجہ سے قبر انور شریف سے تقریباً 4 ہاتھ دور کھڑا ہو جائے۔ فتقف بمقدار 4 أذرع، 4 ہاتھ دور کھڑا ہو جائے، تقریباً 4 ہاتھ دور کھڑا ہو جائے، بعیداً عن المقصورۃ الشریفۃ بغایۃ الادب، قبر انور شریف سے دور، ہے نا، بغایۃ الادب، غایت ادب یعنی انتہائی ادب کی وجہ سے، حد درجہ ادب کی وجہ سے قبر انور شریف سے 4 ہاتھ دور تقریباً کھڑا ہو جائے، مستدبر القبلۃ محاذیا لرأس النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووجہہ الاکرم ملاحظا نظرہ السعید الیک وسماعہ کلامک وردہ علیک سلامک وتأمینہ علی دعائک۔ قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے، ہے نا، یعنی چہرہ قبلے کی طرف ہو، محاذیا لرأس النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووجہہ الاکرم، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک اور آپ کے رخ انور کی طرف، رخ انور کے بالکل سامنے کھڑا ہو جائے، ہے نا، ان کے سامنے، اور اپنا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے، جس طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے اور ان کا چہرہ مبارک ہے اس طرف اپنا چہرہ ہونا چاہیے، ٹھیک، یعنی اس طرف دیکھتے ہوئے۔ ملاحظا نظرہ السعید الیک، یہ ملاحظہ کرتے ہوئے کہ ان کی نظر مبارک تمہارے اوپر ہے، وسماعہ کلامک، اور وہ تمہاری باتوں کو سن رہے ہیں، وردہ علیک سلامک، اور تمہارے سلام کا جواب دے رہے ہیں، وتأمینہ علی دعائک، اور تمہاری دعا پر وہ آمین کہہ رہے ہیں۔ ان سب باتوں کو ملاحظہ کرتے ہوئے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور میں جب اندر جائیں ہیں تو آپ کے چہرے کے سامنے، ہے نا، چہرے کے سامنے 4 ہاتھ تقریباً دور کھڑے ہو جائے، اور چہرہ جو ہے آپ کا وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کی طرف ہونا چاہیے، ہے نا، اور اس طرح کے دل میں یہ خیال ہو کہ گویا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں، ہے نا، اور میری باتوں کو سن رہے ہیں، میں جو سلام پیش کر رہا ہوں اس کا جواب دے رہے ہیں، اور میں جو دعا کروں گا اس پر آمین کہیں گے۔ ان سب باتوں کو ملاحظہ کرتے ہوئے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ 4 ہاتھ دور کھڑے ہو جائے، وتقول، اور کہو، اللہم علیک یا سیدی، السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا نبی الرحمتی، السلام علیک یا شفیع الامتی، السلام علیک یا سید المرسلین، السلام علیک یا خاتم النبیین۔ اے میرے آقا، آپ پر سلامتی ہو، اے اللہ کے رسول، السلام علیک یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، اے اللہ کے حبیب آپ پر سلامتی ہو، اے رحمت والے نبی آپ پر سلامتی ہو، اے امت کی شفاعت فرمانے والے آپ پر سلامتی ہو، اے تمام رسولوں کے سردار آپ پر سلامتی ہو، اے نبیوں کے خاتم، خاتم یہ خاتم النبیین ہوتا ہے، اے نبیوں پر مہر کرنے والے، اے سب سے آخری نبی آپ پر سلامتی ہو، السلام علیک یا مزمل، السلام علیک یا مدثر، السلام علیک وعلی اصولک الطیبین واہل بیتک الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، جزاک اللہ عنا افضل ما جزا نبیا عن قومہ ورسولا عن امتہ۔ مزمل اور مدثر تقریباً دونوں کا معنی ایک ہے، تقریباً ایک ہی ہے۔ مزمل کا معنی تو کپڑے میں پوری طرح لپٹ جانے والا اس کو بھی کہتے ہیں، اور مزمل چادر لپیٹنے والے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک، اور مدثر کا معنی بھی چادر لپیٹنے والا ہے، ٹھیک۔ آپ پر سلامتی نازل ہو اے مزمل، آپ پر سلامتی نازل ہو اے مدثر۔ السلام علیک وعلی اصولک الطیبین، آپ پر سلامتی نازل ہو اور آپ کے طیب و طاہر
اصول یعنی آباء و اجداد پر سلامتی نازل ہو، و اہل بیتک الطاہرین، اور آپ کی پاکیزہ اہل بیت پر سلامتی نازل ہو، الذی اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، وہ پاکیزہ آل جن سے اللہ تبارک و تعالی نے رجس کو دور کیا، یعنی گناہوں کے رجس کو، یا پھر کہہ لیں کہ مطلب ہر طرح کی ہر طرح کی ناپاکیوں اور گندگیوں کو دور کیا، اور انہیں خوب خوب پاک فرما دیا، طہرہم تطہیرا، اور انہیں خوب خوب پاک کر دیا۔ جزاک اللہ عنا افضل ما جزا نبی عن قومہ و رسولا عن امتہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہماری طرف سے ایسی بہترین جزا عطا فرمائے جو تمام امتوں کی طرف سے رسولوں کو ملنے والی اور تمام نبیوں کو ان کی امتوں کی طرف سے ملنے والی جزا ہے ان سب سے بہتر ہو، ہے نا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے ہر امت کی طرف سے اس کے رسول کو اور ہر امت کی طرف سے اس کے نبی کو ملنے والی جزا سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ اشہد انک رسول اللہ قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ واوضحت الحجۃ وجاہدت فی سبیل اللہ حق جہادی واقمت الدین حتی اتاک الیقین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور آپ نے اللہ کی امانت ہم تک پہنچا دی، ونصحت الامۃ، امانت ادا کر دی، اور امت کی آپ نے خیر خواہی فرمائی، حجت کو آپ نے مکمل کر دیا، اوضحت الحجۃ، حجت یعنی دلیل کو آپ نے تام کر دیا، واضح کر دیا، اور آپ نے اللہ کی راہ میں کما حقہ جہاد کیا، اور آپ نے دین کو قائم کیا، قائم رکھا، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین یعنی کہ آپ کے رخصت کا وقت آ پہنچا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ پر درود و سلام نازل فرمائے، وعلی اشرفی مکان تشرف بحلول جسمک الکریم فیہ، اور اس مقدس مقام پر بھی درود و سلام نازل فرمائے جس میں آپ کے جسم مبارک کو داخل ہونے کا جس کو شرف حاصل ہوا، جس کو آپ کے جسم مبارک کو اپنے اندر سمانے کا یا اپنے اندر رکھنے کا شرف حاصل ہوا، ہے نا۔ حلول کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، تشرفہ جو مکان مشرف ہوا، باعزت ہوا، بحلول جسمک الکریم فیہ، آپ کے جسم مبارک کے اس میں داخل ہونے کی وجہ سے جو مکان مشرف ہوا، اس مقدس مکان پر بھی درود و سلام اللہ تعالیٰ نازل فرمائے، رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ صلاۃ و سلاما دائمین من رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ کی سلامتی اور درود عدد ما کانا و عدد ما یکون بعلم اللہ، اتنی تعداد میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مطابق جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا ان سب کی تعداد کے برابر ہمیشہ کی سلامتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہو۔ صلاۃً لا انقضاء لامدھا، ایسا درود، ایسا سلام کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ نحن وفدک وزوار حرمک، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے وفد ہیں، یعنی آپ کی طرف دور دراز سے پیغام لے کر کے آئے ہیں، ہے نا۔ وزوار حرمک، اور آپ کے حرم پاک کی زیارت کرنے والے ہیں۔ تشرفنا بالحلول بین یدیک، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا شرف بخشا ہے۔ وقد جئناک من بلاد شاسعۃ وامکنۃ بعیدۃ، ہم آپ کے پاس دور دراز کے ملکوں سے اور بعید علاقوں سے آئے ہیں۔ نقطع السہل والوعیر بقصد زیارتک، ہم نے آپ کی زیارت کے ارادے سے آسان اور مشکل فاصلوں کو طے کیا ہے، مشکل سفر کو طے کیا ہے۔ لنفوز بشفاعتک والنظر الی مآثرک ومعاہدک، تاکہ ہم آپ کی شفاعت کے ذریعے کامیاب ہو سکیں اور آپ کی نشانیوں کو دیکھ کر ان کے دیدار سے کامیاب ہو سکیں، اور آپ کے معاہد، ہے نا، اس کا مطلب بھی نشانیاں ہی ہیں یہاں پر، ہے نا، اور آپ کے معاہد کو دیکھ کر، آپ کے مقامات کو دیکھ کر جو ہے کامیابی حاصل کر سکیں۔ والقیام بقضاء بعض حقک، اور آپ کے بعض حقوق کی ادائیگی کر کے کامیابی حاصل کر سکیں۔ والاستشفاع بک الی ربنا،
اور آپ کے ذریعے اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت کرانے کے ذریعے کامیاب ہو سکے، شفاعت کرانے میں، اپنی شفاعت کرانے میں کامیاب ہو سکے۔ فَإِنَّ الْخَطَايَا قَدْ قَسَمَتْ، کیونکہ خطائیں ظہورنا والاوزار قد اثقلت کواہلنا، کیونکہ خطاؤں نے، گناہوں نے ہماری کمر توڑ دی ہے، اور اوزار یعنی کہ بوجھ کو بولتے ہیں، اس سے مراد گناہوں کا بوجھ ہے۔ والاوزار قد اثقلت کواہلنا، اور گناہوں کے بوجھ نے ہمارے کاندھے پر گناہوں کی بوجھ بھاری ہو گئے ہیں، ہے نا۔ والاوزار قد اثقلت کواہلنا، اثقل یثقل کا مطلب ہوتا ہے بھاری ہونا، یا پھر یہ کہ جھکا دینا کندھوں کو، ہے نا، اس کی وجہ سے بھاری کر دینا۔ والاوزار قد اثقلت کواہلنا، اور گناہوں کے بوجھ نے ہمارے کندھوں کو بھاری کر دیا ہے، اثقل۔ وانت الشافع المشفع الموعود بالشفاعة العظمى والمقام المحمود والوسیلۃ، آپ ہی شفاعت فرمانے والے ہیں اور آپ کی ہی شفاعت مقبول ہے۔ الموعود بالشفاعة العظمى، آپ کے ساتھ شفاعت عظمیٰ کا وعدہ کیا گیا ہے، مقام محمود کا وعدہ کیا گیا ہے، اور وسیلے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وسیلے سے مراد کیا ہے وہ آگے بیان فرماتے ہیں۔ قد قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر یہ مومنین اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ کے پاس آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت چاہیں، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہیں، تو اللہ ضرور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا مہربان پائیں گے، ہے نا۔ یعنی گناہوں سے معافی ملنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وسیلہ ہیں، ان کے لیے آپ کو وسیلہ بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے وسیلہ کا وعدہ فرمایا گیا ہے آپ کے ساتھ، ہے نا۔ وَقَدْ جِئْنَاكَ ظَالِمِينَ لِأَنفُسِنَا مُسْتَغْفِرِينَ لِذُنُوبِنَا فَاشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ وَاسْأَلْهُ أَن يُمِيتَنَا عَلَىٰ سُنَّتِكَ وَأَن يُحْشُرَنَا فِي زُمْرَتِكَ وَأَن يُورِدَنَا حَوْضَكَ وَأَن يَسْقِيَنَا بِكَأْسِكَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَةٍ، اور بے شک ہم آپ کے پاس آئے ہیں اپنی جانوں پر ظلم کر کے، مستغفرین لذنوبنا، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہوئے یا اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے، فاشفع لنا الی ربک، لہٰذا ہماری شفاعت کیجئے اپنے رب کی بارگاہ میں، واسألہ ان یمیتنا علی سنتک، اور اس سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں آپ کی سنت پر موت عطا فرمائے، وان یحشرنا فی زمرتک، اور ہمارا حشر آپ کی جماعت میں فرمائے، وان یوردنا حوضک، اور ہمیں آپ کے حوض کوثر پر جگہ عطا فرمائے، وان یسقینا بکاسک، اور ہمیں آپ کے کاسۂ مبارک سے، آپ کے پیالہ مبارک سے سیرابی عطا فرمائے، غیر خزایا ولا ندامہ، اس حال میں کہ نہ ہم ذلیل ہوں نہ رسوا ہوں، ذلیل و رسوا ہو اور نہ ہی شرمندہ ہو، ندامہ یعنی شرمندہ ہونا۔ الشفاعت الشفاعت الشفاعت، یا رسول اللہ یا رسول اللہ شفاعت، یا رسول اللہ شفاعت، یا رسول اللہ شفاعت، یعنی یا رسول اللہ اپنی شفاعت ہمیں عطا کیجیے، ہم آپ سے شفاعت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یقولها ثلاثا، اس کو 3 مرتبہ کہے، پھر اس کے بعد ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، پھر یہ دعا پڑھیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ سبقت لے جا چکے، یعنی ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا چکے، اور ہمارے دلوں میں اپنے مومنین بھائیوں کے لیے کجی نہ رکھ، یعنی بغض و کینہ نہ رکھ۔ ربنا انکا رؤوف رحیم، اے ہمارے رب، اے انکا رؤوف رحیم، بے شک تو مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ وَتُبَلِّغْهُ سَلَامَ مَنْ أَوْصَاكَ بِهِ فَتَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ من فلان ابن فلان یتشفع بک الی ربک فاشفع لہ وللمسلمین، اس کے بعد پھر جس نے تمہیں وصیت کی ہے نا، اس
کی وصیت کو پہنچاؤ، اس کا سلام پہنچاؤ، اور اس طرح عرض کرو کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ من فلان ابن فلان، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی نازل ہو فلاں ابن فلاں کی طرف سے، یتشفع بک الی ربک، وہ آپ کی شفاعت کا طلبگار ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، آپ کے رب کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہے، لہٰذا اس کی شفاعت فرمائیے اور تمام مسلمانوں کی شفاعت فرمائیے، ہم سب کی طرف سے بھی دعا کریں۔ ثم تصلی علیہ وتدعو بما شئت عند وجہہ الکریم مستدبر القبلۃ، پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے میں وہاں پر تصلی علیہ، پھر وہاں پر نماز ادا کرو، وتدعو بما شئت عند وجہہ الکریم مستدبر القبلۃ، اور جو دعا چاہو وہ دعا کرو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان کے چہرے انور کے پاس، جو دعا چاہو وہ دعا کرو قبلے کی طرف رخ کر کے۔ السلام علی ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم تتحول قدر ذراع حتی تحاذی رأس الصدیق اکبر صدیق ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتقول، پھر اس کے بعد تقریباً ایک ہاتھ داہنے طرف ہٹ جائے، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور کے سامنے آ جائے، ان کے سر مبارک کے بالکل سامنے ہو جائے، اس کے مقابل میں ہو جائے، اور عرض کرے السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، السلام علیکہ یا صاحب رسول اللہ وانیسہ فی الغار ورفیقہ فی الاسفار وامینہ علی الاسرار، جزاک اللہ عنا افضل ما جزا اماما عن امت نبیہ فلقد خلفتہ باحسن خلف وسلکت طریقہ ومنہاجہ خیر مسلک وقاتلت اہل الردۃ والبدع ومہدت الاسلام وشیدت ارکانہ وکنت خیر امام ووصلت الارحام ولم تزل قائما بالحق ناصرا للدین ولأہلہ حتی اتاک الیقین۔ اچھا، یہ جو بات ہے السلام علیکہ یہاں سے لے کر کے آگے جو آ رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ موت کے بعد بھی سنتے ہیں نا، تو بس ایک پردہ ہے زندے اور مردوں لوگوں کے درمیان میں، اس پردے کے پیچھے ہے، باقی وہ ویسے ہی سنتے اور دیکھتے ہیں۔ خیر، تو اس کے بعد خلیفہ رسول، خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرے اور اس طرح کہے کہ السلام علیکہ یا صاحب رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھی آپ پر سلامتی نازل ہو، وانیسہ فی الغار، اور غار ثور میں آپ کی انسیت کرنے والے آپ پر سلامتی ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انسیت رکھنے والے، غار ثور میں آپ کا ساتھ دینے والے آپ پر سلامتی نازل ہو، ورفیقہ فی الاسفار، اور سفروں میں آپ کے ساتھ رہنے والے آپ پر سلامتی نازل ہو، سفروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے آپ پر سلامتی نازل ہو، وامینہ علی الاسرار، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رازوں کی حفاظت کرنے والے آپ پر سلامتی ہو، رازوں کے امین آپ پر سلامتی نازل ہو، جزاک اللہ عنا افضل ما جزا اماما عن امت نبیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان سب سے بہترین بدلہ جو کسی نبی کی امت کی طرف سے ان امت کے امام کو جو جزا حاصل ہوئی ان سب سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ فلقد خلفتہ باحسن خلف، کیونکہ آپ نے لقد خلفتہ باحسن خلف، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت بہترین انداز میں فرمائی ہے نا، آپ نے خلافت کا حق بہترین انداز میں پورا فرمایا، وسلکت طریقہ ومنہاجہ خیر مسلک، اور آپ ان کے طریقے اور ان کے راستے پر بہتر انداز میں چلے نا، وقاتلت اہل الردۃ والبدع، اور آپ نے مرتدوں اور بد مذہبوں کے خلاف جہاد فرمایا ہے نا، بد مذہبوں سے مقابلہ کیا، جنگ کیا، ومہدت الاسلام، اور اسلام کو آپ نے خوب پھیلایا، وشیدت ارکانہ، اور اسلام کے ارکان کو آپ نے مضبوط کیا، فکنت خیر امام ووصلت الارحام، تو آپ بہترین امام ہیں، آپ نے رشتے جوڑے، ووصلت الارحام رشتے جوڑے یعنی مسلمانوں کو جوڑا، یہ اس سے سمجھ لیں، آپ نے رشتے جوڑے، ولم تزل قائما بالحق، اور حق پر آپ قائم رہے، ناصرا للدین ولاہلہ حتی اتاک الیقین، اور آپ
دین اور دیندار لوگوں کی حمایت کرتے رہے حتیٰ اتاک الیقین، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین یعنی رخصت کا وقت آ گیا۔ صلی اللہ سبحانہ لنا دوام حبک، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم ہمیشہ آپ سے محبت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے دل میں ہمیشہ آپ کی محبت کا سوال کریں۔ والحشر مع حزبک، اور آپ کے ساتھ آپ کی جماعت کے ساتھ ہمارے حشر کا مطالبہ کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہمارا حشر آپ کی جماعت میں فرمائے۔ وقبول زیارتنا، اور ہماری زیارت کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی نازل ہو، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ یہ شیعوں کے کارد بھی ہو گیا۔ السلام علی عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ثم تتحول مثل ذلك حتى تحاذي رأس امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فتقول، پھر اس کے بعد اسی طرح سے یعنی ایک ہاتھ، تقریباً ایک ہاتھ جو ہے پھر اس کے بعد دائیں طرف ہٹ جائے، ثم حتى تحاذي رأس امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تک کہ تم حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہنچ جاؤ۔ فتقول، اور کہو، السلام علیک یا امیر المؤمنین، اے مسلمانوں کے امیر، آپ پر سلامتی نازل ہو۔ السلام علیک یا مظہر الاسلام، اے اسلام کو ظاہر فرمانے والے، آپ پر سلامتی نازل ہو۔ السلام علیک یا مکسر الاصنام، اے بتوں کو توڑنے والے، آپ پر سلامتی نازل ہو۔ جزاک اللہ عنا افضل الجزائی، اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ لقد نصرت الاسلام والمسلمین، بے شک آپ نے مسلمانوں کی اور اسلام کی تائید فرمائی، مدد فرمائی۔ وفتحت معظم البلاد بعد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد بڑے بڑے ملکوں کو فتح فرمایا۔ وکفلت الایتام، اور یتیموں کی کفالت فرمائی۔ ووصلت الارحام، اور آپ نے رشتوں کو مضبوط کیا۔ وقوی بک الاسلام، اور آپ کے ذریعے اسلام مضبوط ہوا، مزید مضبوط ہوا۔ وکنت للمسلمین اماما مرضیا وہادیا مہدیا، اور آپ مسلمانوں کے لیے ہدایت دینے والے اور ہدایت یافتہ اور ان کی مرضی کے مطابق امام ہوئے، یعنی ان کے چاہے ہوئے، ان کے پسندیدہ، آپ مسلمانوں کے پسندیدہ امام ہوئے، ایسے امام جو ہدایت دینے والا ہے، مہدیًا اور ہدایت یافتہ ہے۔ جماعت شملہم، آپ نے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو اکٹھا کیا۔ وأعنت فقیرہم، اور آپ نے غریب مسکین مسلمانوں کی اعانت کی، مدد کی۔ وجبرت کثیرہم، اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا۔ جبرت کثیرہم، ان میں سے ٹوٹے ہوئے لوگوں، شکستہ دلوں کی شکستگی کو دور کیا، ٹوٹے ہوئے دلوں کی جو وہ ہے شکستگی، اس کو دور کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ ثم ترجعوا قدر نصف ذراع، پھر اس کے بعد تقریباً نصف ذراع یعنی آدھا ہاتھ پیچھے کی طرف ہٹے، ہے نا، یعنی پیچھے ہٹ جائے، اور اتنا آگے بڑھا تھا اس سے تھوڑا سا اور آدھا ہاتھ پیچھے ہٹے گا۔ جب آدھا ہاتھ پیچھے ہٹے گا تو دونوں قبروں کے سامنے وہ آ جائے گا، دونوں قبروں کے بیچ میں، یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر مبارک کے بیچ میں وہ آ جائے گا، ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد کیا کہے، فتقول السلام علیکم یا ضجیعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضجیع کا معنی ہوتا ہے ساتھ میں، ضجیع معنی ہے لیٹنے والا، ہے نا۔ ضجیع رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرمانے والے۔ کہیں السلام علیکم یا ضجیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرمانے والوں، آپ دونوں پر سلامتی ہو۔ ورفیقیہ، اور اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں ساتھی، آپ دونوں پر سلامتی ہو۔ ووزیریہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں وزیر۔ ومشیریہ، اور ان کو مشورہ دینے والے۔ والمعاونین لہو القیام بالدین، اور دین قائم کرنے پر ان کی اعانت کرنے والوں
آپ دونوں پر سلامتی ہو، والقائمین بعدہ بمصالح المسلمین، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مسلمانوں کی مصلحتوں کو درست کرنے والے، مسلمانوں کے مصلحتوں کو قائم رکھنے والوں، آپ دونوں پر سلامتی نازل ہو۔ جزاکم اللہ احسن الجزائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دونوں کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ جئناکما نتوسل بکما الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم آپ دونوں کے پاس تشریف لائے ہیں تاکہ آپ دونوں کو وسیلہ بنائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہ وہ ہماری شفاعت فرمائے، لیشفع لنا، کہ وہ ہماری شفاعت فرمائے، ویسأل اللہ ربنا ان یتقبل سعینا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رب اللہ سے سوال کریں کہ ہماری کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے، ویحیینا علی ملتہ، اور ویحیینا علی ملتہ، اور ان کی ملت پر، ان کے دین پر ہی ہمیں زندہ رکھے، ویمیتنا علیہا، اور ان کے دین پر ہی ہمیں موت عطا فرمائے، ویحشرنا فی زمرتہ، اور انہی کی جماعت میں ہمارا حشر فرمائے، ثم یدعو لنفسہ ولوالدیہ ولمن اوصاہ بالدعاء ولجمیع المسلمین، پھر اس کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور جنہوں نے دعا کی وصیت کی ہو، دعا کے لیے کہا ہو، ان کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ العود الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر دعا کریں، پھر اس کے بعد ثم یقف عند رأس النبی صلی اللہ علیہ وسلم کالاول، پھر ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کی طرف ویسے ہی کھڑا ہو جائے جیسے پہلے کھڑا تھا، 4 ہاتھ کی دوری پر ویسے ہی کھڑا ہو جائے جیسے پہلے کھڑا تھا، اور پھر اس کے بعد کہے اللہم انک قلت وقولک الحق، اے اللہ بے شک یہ تو نے ہی فرمایا ہے اور تیری بات حق ہے، سچ ہے، تو نے فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ إِلَىٰ آخِرِهِ، یعنی کہ اگر مسلمان مومنین اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ کے پاس آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، معافی طلب کریں، اور رسول بھی ان کے لیے معافی طلب کریں، رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں، تو ضرور وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا پائیں گے۔ وَقَدْ جِئْنَاكَ سَامِعِينَ قَوْلَكَ، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تشریف لائے ہیں تیری بات کو سن کر کے، طاعین امرک، تیرے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، مستشفعین بنبیک الیک، تیرے نبی کی، تیری بارگاہ میں تیرے نبی کی شفاعت طلب کرنے کے لیے، طلب کرتے ہوئے، طلب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہم رب اغفر لنا ولآبائنا وامہاتنا واخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اے اللہ ہمارے رب، اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے آباء و اجداد کی بخشش فرما، و امہاتنا، اور ہماری ماؤں کی بخشش فرما، و اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو چکے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں مومنین بھائیوں کے لیے بغض و کینہ نہ پیدا کر، بغض و کینہ نہ رکھ، ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے، رحم فرمانے والا مہربان ہے، بخشنے والا، رؤوف الرحیم یعنی رحم فرمانے والا مہربان ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تو ان لوگوں کی بات سے بلند و برتر ہے جو لوگ تجھے متصف کرتے ہیں، یعنی غلط باتوں سے تجھے متصف کرتے ہیں، ان لوگوں کی باتوں سے بلند ہے، پاک ہے۔ سبحان ربک یعنی سبحان ربک، اے رب تیری پاکی ہے، یا تیرا رب پاک ہے، رب العزت عما یصفون، ان لوگوں کی باتوں سے وہ بلند و برتر ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ متصف کرتے ہیں، ہے نا، ان باتوں سے وہ بلند و برتر ہے کہ جن باتوں کے ساتھ لوگ اسے متصف کرتے ہیں، اور پاک ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور سلامتی نازل ہو تمام رسولوں پر، الحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ وَيَدْعُو بِمَا حَضَرَهُ وَيُوَفِّقُ لَهُ بِفَضْلِ اللَّهِ تعالیٰ، بلکہ وَيُوَفَّقُ لَهُ نہیں، ٹھیک ہے، وَيُوَفِّقُ لَهُ، وَيُوَفَّقُ لَهُ دونوں صحیح،
بفضل اللہ تعالی، اور جتنی چاہے اس میں جتنا چاہے اضافہ کرے، اور جو بھی دعا اس کے دل میں آئے وہ دعا کر لے، بما حضرہ، جو اسے حاضر آئے، یعنی جو بھی اس کے دل میں دعا آئے اس دعا کو وہ کرے، ہے نا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اسے توفیق حاصل ہوگی، یعنی اسے دعائیں اس کے ذہن میں حاضر آتی جائیں گی، اور جیسے جیسے دعائیں اس کے ذہن میں حاضر ہوں دعا کرتا جائے۔ اس کے بعد اب روضہ انور کی زیارت ہو گئی، اس کے بعد کیا کہیں، ثم یاتی اسطوانۃ ابی لبابۃ التی ربط بہا نفسہ حتی تاب اللہ تعالی علیہ، پھر اس کے بعد ستون ابو لبابہ کے پاس آئے، وہ ستون ابو لبابہ جس کے ساتھ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، یعنی حضرت ابو لبابہ ان سے کوئی خطا سرزد ہو گئی تھی تو انہیں جو ہے اپنی خطا پر ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی۔ جب نفس جو ہے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، تو ایسا نہیں کہ اس سے خطائیں ہوتی ہی نہیں ہیں، وہ تو بہت کم اللہ کے برگزیدہ بنتے ہیں تو ہوتے ہیں جن سے خطا نہیں ہوتی، لیکن خطا ہوتی ہے، یعنی جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے ان سے خطا ہوتی ہے تو پھر انہیں اس پر شرمندگی بھی ہوتی ہے، اور کتنی شرمندگی ہے۔ حضرت ابو لبابہ جو ہیں انہیں جب اپنی غلطی کا احساس ہوا اور شرمندگی ہوئی تو انہوں نے مسجد نبوی شریف میں ایک ستون تھا، اس ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا کہ جب تک میری خطا معاف نہیں ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس ستون سے الگ نہیں کریں گے، تب تک میں جو ہے اس سے الگ نہیں ہوں گا۔ تو وہ ایسے ہی بندے رہے یہاں تک کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول ہونے کی کو بیان کیا، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اس ستون سے الگ کیا۔ وہی بین القبر والمنبر، وہ اس ستون کے پاس آئے، ہے نا، وہی بین القبر والمنبر، اور یہ جو ہے یہ ستون جو ہے قبر رسول اور منبر رسول ان دونوں کے بیچ میں ہے، منبر شریف اور قبر رسول کے بیچ میں ہے۔ ویصلی ما شاء نفلا، اور اس ستون کے پاس آ کر کے جو نفل نماز پڑھنا چاہے پڑھے، ویتوب الی اللہ عز وجل ویدعو بما شاء، اور اللہ رب العزت سے توبہ کی درخواست کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور جو دعا چاہے وہ دعا کرے، کیونکہ یہاں پر یہ توبہ قبول ہونے کی جگہ اور دعاؤں کو قبول ہونے کی جگہ ہے، جیسے حضرت ابو لبابہ کی توبہ یہاں قبول ہوئی۔ وجاءت الروضۃ فیصلی ما شاء، اور پھر روضہ انور کے پاس، روضہ انور میں آئے، ہے نا، یعنی جو کیا نام ہے، جو جگہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے علاوہ باقی جو جگہ ہے روضے کے اندر، وہاں آئے، فیصلی ما شاء، جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، اس کا ہی ذکر ہے یہ ریاض الجنہ۔ پھر وہاں پر جو چاہے نماز ادا کرے، ویدعو بما احب، اور جو دعا پسند ہو وہ دعا کرے، ویکثر من التسبیح والتہلیل والثناء والاستغفار، اور تسبیح و تحلیل اور حمد و ثناء اور استغفار کی کثرت کرے۔ ثم یأتی المنبر فیضع یدہ علی الرمانۃ التی کانت بہ تبرکا بأثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومکان یدہ الشریفۃ اذا خطب لینال برکتہ ویصلی علیہ ویسأل اللہ ما شاء۔ پھر وہ منبر شریف کے پاس آئے، ریاض الجنہ میں نماز ادا کرنے کے بعد منبر شریف کے پاس آئے اگر ممکن ہو، فیضع یدہ علی الرمانۃ التی، پھر اس رمانے پر اپنا ہاتھ رکھے کہ الذی کانت بہ تبرکا، التی کانت بہ، جو کہ رمانہ پہلے تھا، ہے نا، تبرکا باثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اثر، آپ کے آثار کی، یعنی آپ کے نشانی سے برکت حاصل کرنے کے لیے، ومکان یدہ الشریفۃ اذا خطب، اور آپ جب خطبہ دیتے اس وقت آپ جہاں ہاتھ رکھتے تھے اس ہاتھ کی برکت حاصل کرنے کے لیے، اس جگہ کی برکت حاصل کرنے کے لیے اس پر اپنا ہاتھ رکھے، ہے نا، یعنی جو رومانہ اسی کو کہتے ہیں، خطبہ دیتے وقت جو منبر پر جو ستون کی طرح ہوتا ہے جس پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس پر، اس کو کہا ہے رومانہ، اس پر اپنے ہاتھ رکھے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو خطبہ دینے کے وقت اس پر آپ اپنا دست مبارک رکھتے تھے، تو اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشانی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھنے کی جگہ، ہے نا، اس جگہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے انبیاء کرام اور رسولان اعظام سے جو چیزیں منسوب ہو جاتی ہیں وہ چیزیں بھی بابرکت ہوتی ہیں،
اور ان سے برکت حاصل ہوتی ہے نا، ان کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی وہ چیزیں مبارک اور متبرک ہوتی ہیں۔ خیر ہاں، تاکہ اس سے برکت حاصل کرے اور پھر وہاں پر نماز ادا کرے۔ کہ غالباً یہ چیزیں اب نہیں ہیں نا ممبر شریف، بلکہ اب اس کی جگہ پر محراب وغیرہ بنا دیا گیا ہے باقاعدہ، لیکن وہاں پر جو ہے نماز ادا کرے اس جگہ کی برکت حاصل کرنے کے لیے۔ وَيُصَلِّ عَلَيْهِ، وہاں نماز ادا کرے، وَيَسْأَلُ اللَّهَ مَا شَاءَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چاہے مانگے۔ ثُمَّ يَأْتِ الْأُسْطُوَانَةَ الْحَنَّانَةَ، پھر استوانہ حنانہ کے پاس آؤ۔ اس کے بارے میں حدیث جو ہے نیچے اس کو ذکر کیا انہوں نے، یعنی اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک جب مسجد نبوی میں ممبر شریف نہیں لگا تھا تو کھجور کے تنے کا ایک ستون تھا، اس پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے ممبر کے بننے سے پہلے۔ تو جب اس کے بعد جب ممبر شریف بن گیا تو آپ جو ہے اس ستون کو چھوڑ کر کے جب ممبر شریف پر آپ گئے خطبہ دینے کے لیے تو اس ستون سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر شریف سے اترے اور آپ نے اس کو جو ہے اپنے سینے سے لگا لیا، تو پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کو یہ شارح بھی بیان کر رہے ہیں، وہ صاحب کتاب بھی بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ثم یأتی الاسطوانۃ الحنانہ، پھر ستون حنانہ کے پاس آئے، وہی التی فیہا بقیۃ الجزع الذی، اور ستون حنانہ استوانہ حنانہ وہ ہے کہ جس میں اس تنے کا بقیہ حصہ موجود ہے کہ الذی حن الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حین ترکہ، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے رونے لگا تھا جب آپ نے اس کو چھوڑا، وخطب علی المنبر، اور ممبر شریف پر آپ خطبہ دینے کے لیے چلے گئے، تو جب وہ رونے لگا تو حتی نزل فاحتضنہ فسکن، پھر آپ اس سے نیچے اترے اور آپ نے اسے سینے سے لگایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو اس ستون کے پاس آئے، وَيَتَبَرَّكُ بِمَا بَقِيَ مِنَ الْآثَارِ النَّبَوِيَّةِ وَالْأَمَاكِنِ الشَّرِيفَةِ، اور ستون کے پاس آ کر کے دعائیں وغیرہ جو نہ کرے اور نماز وغیرہ وہاں پڑھے۔ اس کے بعد وَيَتَبَرَّكُ بِمَا بَقِيَ مِنَ الْآثَارِ النَّبَوِيَّةِ وَالْأَمَاكِنِ الشَّرِيفَةِ، پھر جو مسجد نبوی ہے اس کے اندر جو بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آثار اور جو بھی مقدس مقامات ہیں ان سب سے برکت حاصل کرے۔ احیاء اللیالی، وَيَجْتَهِدُ فِي إِحْيَاءِ اللَّيَالِي مُدَّةَ إِقَامَتِهِ وَإِغْتِنَامِ مُشَاهَدَةِ الْحَضْرَةِ النَّبَوِيَّةِ وَزِيَارَتِهِ فِي عُمُومِ الْأَوْقَاتِ، اور اپنی پوری مدت اقامت میں راتوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے، یعنی راتوں میں جاگنے کی کوشش کرے، جاگ کر عبادت کرنے کی کوشش کرے کہ جتنے دن مدینہ طیبہ میں اپنی اقامت ہوتی ہے ان تمام دنوں کے اندر راتوں میں جاگے، راتوں میں عبادتیں کرے، دعائیں کرے، کیونکہ یہ ایسی برکتیں پھر دوبارہ زندگی میں نہیں ملیں گی، ہے نا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک نیکی کا ثواب 50,000، بلکہ 50,000 کے برابر ہے۔ مکہ شریف میں اس کا ڈبل ہے، یہاں پر 50,000 ہے ایک نیکی کا ثواب۔ تو زیادہ سے زیادہ عبادت، ذکر و اذکار، تسبیح، تحلیل وغیرہ زیادہ سے زیادہ کرے۔ وَإِغْتِنَامِ مُشَاهَدَةِ الْحَضْرَةِ النَّبَوِيَّةِ وَزِيَارَتِهِ فِي عُمُومِ الْأَوْقَاتِ، اور ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کے دیدار اور اس کی زیارت کا مشاہدہ کرنے کے لیے، ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کا دیدار اور اس کی زیارت کے غنیمت جاننے کی کوشش کریں، ہے نا، اس سے کیا نام ہے، اس سے زیادہ حصہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اغتنام کا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ حصہ حاصل کریں، حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یجتہد فی احیاء اللیالی و فی اغتنام مشاہدۃ الحضرۃ النبویۃ، یعنی اغتنام کا عطف جو ہے احیاء پر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کا دیدار اور اس کی زیارت کرنے کا زیادہ سے زیادہ حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرے تمام اوقات کے اندر، ہر وقت، یعنی ہر وقت کوشش کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرے اور اس کا دیدار کرے۔ اس کے بعد وَيَسْتَحِبُّ أَن يَخْرُجَ إِلَى الْبَقِيعِ، اس کے بعد مستحب ہے کہ وہ بقیع کی طرف جائے۔ وَيَأْتِ الْمَشَاهِدَ وَالْمَزَارَاتِ، تو مناظر جو دیکھنے کی جگہیں ہیں، مشاہد ہیں، شہید ہونے کی جگہیں، اور جو مزارات ہیں، صحابہ کرام کے جو شہداء ہیں، شہداء کرام کے
مزارات کو دیکھے، خصوصاً قبر سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص طور سے حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کرے، اور وہاں پر جتنے بھی شہداء ہیں، یہ میدان احد پر ہے نا، وہاں پر جو میدان احد میں شہداء شہید ہوئے تھے، سب سے زیادہ اسی جنگ میں شہید ہوئے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات میں، ظاہری حیات میں سب سے زیادہ اسی جنگ میں شہداء کرام شہید ہوئے، تو ان کی قبروں پر جائے، اور خاص طور سے حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جائے، ثم الی البقیع الاخر، پھر دوسرے بقیع جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، وہ اس سے مراد ہے اس کی طرف جائے، فیزور العباس والحسن بن علی وبقیۃ آل رسول رضی اللہ عنہم، پھر حضرت عباس، حضرت حسن بن علی اور بقیہ آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قبروں کی زیارت کرے، ویزور امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پر امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی زیارت کرے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زیارت کرے، اور آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ کی زیارت کرے، والصحابۃ والتابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور صحابہ اور تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زیارت کرے۔ تقریباً 10,000 صحابہ کرام اس جنت البقیع کے اندر ہیں، یا شاید اس سے بھی زیادہ، اور ہزاروں تابعین کرام اور اولیاء کرام اس جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔ حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم، ان کا مزار شریف بھی وہیں پر ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف بھی وہیں پر ہے، اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام حضرات کا مزار شریف وہیں پر ہے، ان سب کی زیارت کرے۔ وَيَزُورُ شُهَدَاءَ أُحُدٍ وَإِن تَيَسَّرَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَهُوَ أَحْسَنُ، اور شہدائے احد کی زیارت کرتا رہے، اور اگر ممکن ہو تو جمعرات کے دن زیادہ بہتر ہے، اگر جمعرات کے دن ممکن ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، جمعرات کے دن زیادہ زیارت کرنا ممکن ہے تو زیارت کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَيَقُولُ، اور کہے کہ سلام علیکما بما صبرتم فنعم عقبی الدار، آپ پر سلامتی ہو کہ آپ نے صبر کیا، جو آپ نے صبر کیا اس کے بدلے آپ پر سلامتی نازل ہو، اور فنعم عقبی الدار، کتنا اچھا ہے آخرت کا مقام، فنعم عقبی الدار یعنی آپ کا انجام کتنا اچھا ہے۔ وَيَقْرَؤُ آیۃ الکرسی والإخلاص و11 مرۃ وسورۃ یاسین ان تیسر ویہدی ثواب ذلک لجمیع الشہداء ومن بجوارہم من المؤمنین، جو فاتحہ کا ثبوت بھی مل گیا، اور آیت الکرسی سورہ اخلاص شریف 11 مرتبہ پڑھے، اور سورہ یاسین شریف بھی پڑھے اگر ممکن ہو، اور ان تمام کا ثواب، جو کچھ پڑھا ہے ان سب کا ثواب تمام شہداء کو بخش دے، ومن بجوارہم من المؤمنین، اور جو بھی ان کے آس پاس میں مسلمان آرام فرما ہے ان سب کو اس کا ثواب بخش دے، صرف شہداء کو نہیں، جتنے مومنین وہاں ہیں ان سب کو بخش دے اس کا ثواب۔ زیارت مسجد قباء، زیارت مسجد قباء، ويستحب أن يأتي مسجد قباء يوم السبت أو غيره ويصلي فيه ويقول بعد دعائه بما أحب، اور مستحب ہے کہ مسجد قباء آئے۔ مسجد قباء یہ وہی مسجد ہے کہ جو ہجرت کے بعد سب سے پہلی جو مسجد بنی اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد جو سب سے پہلی مسجد بنی وہ مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء میں جائے، اور ہفتے کے دن جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہفتے کے دن جاتے تھے مسجد قباء میں۔ وَيُصَلِّ فِيهِ، ہفتے کے دن یا اس کے علاوہ کسی اور دن جائے، وَيُصَلِّ فِيهِ، اور اس میں نماز ادا کرے، وَيَقُولُ بَعْدَ دُعَائِهِ، اور دعا کرنے کے بِمَا أَحَبَّ، اور جو پسندیدہ دعا ہو اس دعا کو کرنے کے بعد کہے، یا صریح المستصرخین، یا غیاث المستغیثین، یا مفرج کرب المکروبین، یا مجیب دعوت المضطرین، صلی علی سیدنا محمد وآلہ وکشف کربی وحزنی کما کشفت عن رسولک حزنہ وکربہ فی هذا المقام، یا حنان یا منان یا کثیر المعروف والاحسان یا دائم النعم یا ارحم الراحمین۔ اے پکارنے والوں کی پکار سننے والے، اے مدد مانگنے والوں کی مدد فرمانے والے، اے مکروب، کرب بولتے ہیں بے قرار، بے قراری ہے نا،
اے بے قرار لوگوں کی بے قراریوں کو دور کرنے والے، بلکہ پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والے، اور مضطر کا معنی ہوتا ہے بے قرار، پریشان بے چین، اور بے چین لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمانے والے۔ صلی علی سیدنا محمد و آلہ، ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود نازل فرما، رحمتیں نازل فرما۔ وکشف کربی و حزنی، اور میرے رنج و غم کو دور فرما، جس طرح تو نے اپنے رسول کے رنج و غم کو دور فرمایا تھا اسی جگہ پر جس طرح تو نے اپنے رسول کے رنج و غم کو دور فرمایا تھا، ہمارے رنج و غم کو دور فرما۔ یا حنانو یا منانو، اے المنان کا معنی ہے احسان کرنے والا، اور حنان کا معنی ہے بخشنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا، توجہ فرمانے والا۔ یا حنانو یا منانو، اے بہت زیادہ بخشنے والے اور بہت زیادہ احسان فرمانے والے۔ یا کثیر المعروف والاحسان، اے بہت زیادہ بھلائی اور احسان کرنے والے۔ یا دائم النعم یا ارحم الراحمین، اے نعمتوں کو باقی رکھنے والے یا ہمیشہ نعمتیں کرنے والے، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔ وہ دعا پیچھے گزر چکی کہ ہمارے رنج و غم کو دور فرما، جیسے تو نے اپنے رسول کے رنج و غم کو اس جگہ دور فرمایا تھا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا یا رب العالمین آمین۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام آل اور تمام اصحاب پر درود نازل فرمائے، رحمتیں نازل فرمائے۔ وسلم تسلیما دائما ابدا یا رب العالمین، اور اے ہمارے رب ہمارا رب ان پر خوب ہمیشہ سلامتی نازل فرمائے یا رب العالمین، اے ہمارے رب آمین۔ ایسا ہی ہو۔ تمت بالخیر، کتاب مکمل ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے۔